بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 24 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ شکریہ۔ وہ گھر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ گھر کے مکین شاید ایک سال کے دوران خود بھی اس کے تمام حصوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اس گھر میں معاشرے کے طبقہ اول کی ضرورت کی ہر سہولت میسر تھی: سوئمنگ پول، بلیئرڈ روم، چھوٹا ٹینس کورٹ، باسکٹ بال کورٹ اور بیڈمنٹن کورٹ۔ اس بات کا مظہر تھے کہ گھر کے مکینوں کو جسمانی فٹنس میں خاصی دلچسپی تھی۔ گھر میں کئی بیڈ رومز تھے، ہر بیڈ روم کی اندرونی سجاوٹ کسی ماہر انٹیریئر ڈیزائنر اور پیسے کے بے دریغ استعمال کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ڈرائنگ روم، مہمان خانہ، ڈائننگ روم، کچن، راہداریاں، سیڑھیاں، لانڈری، کچن سے ملحق پینٹری، لان، پودے، گھاس، سب کے سب کسی باذوق مکین کے ذہنی ملان کی خبر دیتے تھے۔ مگر اس گھر کے ساتھ ایک بدقسمتی ہمیشہ سے رہی تھی۔ کئی کنال پر پھیلے اس گھر کے اصل مالک اور مکین تعداد میں صرف 2 تھے، اور 2 بھی ایسے مکین تھے جن کے لیے گھر اکثر صرف رات گزارنے کا ٹھکانہ ثابت ہوتا تھا یا پھر کسی ذاتی دلچسپی کے مہمان کے لیے ڈنر کا توام خانہ۔ باقی اوقات میں گھر کے مختلف حصوں میں ملازمین کی فوج ظفر موج پریڈ کرتی پھرتی تھی۔ گھر کی دیکھ بھال پر مامور عملے کے افسران خاص راضی اور زوفی تھے، جن کے اصل اور مکمل نام افراز اور ذوفشاں تھے۔ دونوں میاں بیوی خاصے ہنسمکھ، پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان تھے۔ دونوں کے اندر اچھے منتظمین ہونے کی تمام خوبیاں موجود تھیں، اسی لیے پچھلے کئی سالوں سے اس گھر کے دیکھ بھال کے تمام ذمہ داریاں بحسن و خوبی پوری کر رہے تھے۔ سعد نے اس روز راضی اور زوفی کے ساتھ 2 گھنٹے تک میٹنگ بھگتائی تھی۔ اس میٹنگ میں گھر کا سالانہ بجٹ، گھر کے انٹیریئر ڈیکوریشن کی سیزنل تبدیلی پر اٹھنے والے اخراجات، مہمانداری اور کچن بجٹ، ملازمین کی تنخواہیں زیر بحث رہیں۔ کب کون سا ملازم ملازمت پر رکھا گیا اور کب کس کو کس وجہ سے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ سعد کو شاید اس میٹنگ کے کسی بھی نقطے میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ پورے تحمل کے ساتھ وہاں نہ صرف بیٹھا رہا بلکہ بظاہر تمام باتیں سنتا بھی رہا اور اپنی ڈائری پر دکھاوے کے نوٹس بھی لیتا رہا۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھی ڈائری پر کچھ لکھ رہا تھا جب اسے احساس ہوا راضی اور زوفی کی آوازیں اس کے کان میں پڑنا بند ہو گئی تھیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں منتظر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے معتب بیٹھے تھے، اور اوہ، اس کا مطلب ہے میٹنگ ختم ہوئی۔ سعد نے دل میں سوچا اور خوش ہو گیا۔ اوکے مسٹر اینڈ مسز راضی، ایک بھرپور اور معلومات افزا بریفنگ تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم خوش ہیں مسٹر سعد کہ پہلی بار اس سال آپ نے بریفنگ لی۔ زوفی نے لائٹ لپ گلوس سے چمکتے ہوئے ہونٹ مسکرانے کے لیے پھیلاتے ہوئے کہا، اور آپ نے کسی معاملے پر جرا کے نہ بحث۔ راضی نے بھی بانچیں کھلاتے ہوئے کہا، مسٹر بلال کے سامنے بریفنگ دینے کے لیے آنے سے پہلے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھیں، آج بھی کانپ رہی تھی۔ زوفی نے اضافہ کیا، مگر یہ تمام سوالوں میں ہونے والی سب سے خوشگوار اور آسان بریفنگ ثابت ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے بہت سے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں۔ ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے، کیونکہ یہ میرے لیے اس قسم کی پہلی بریفنگ تھی، سو مجھے ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اگلے ہفتے آج ہی کے دن اسی وقت دوبارہ مل سکیں گے۔ سعد نے ان کی سماعتوں پر بجلی گرا کر ان کی خوش فہمی کا خاتمہ کرتے ہوئے کہا، خوب، تو یہ بہت زیادہ چالاک ہے۔ راضی نے نظروں میں زوفی سے کہا، اور سعد نے حسب عادت اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ وہ ان دونوں پر اپنی مسکراہٹ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بریفنگ میں زوفی اور راضی کے کامیاب ہو جانے کا مطلب ایک مکمل سال کا مزید معاہدہ ہو سکتا تھا، مگر ان دونوں کو اس کامیابی یا ناکامی کے بارے میں جاننے کے لیے مزید 1 ہفتہ انتظار کرنا تھا۔ رائٹ سر، راضی نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے کمرے سے جانے کے بعد سعد نے وہاں تنہا بیٹھے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اس نے ان دونوں کی شاید ہی کوئی بات دھیان سے سنی تھی، اور اس کا ان کے کسی بھی بات پر اعتراض کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر بریفنگ کے آخر میں ان دونوں نے اسے جیسے چیلنج کر دیا تھا۔ وہ دونوں اسے اتنے آسان سمجھ رہے تھے،
सिवी से एहसास ने इसके लिए इनके नए कॉन्ट्रैक्ट को अगले हफ्ते पर मुलतवी करा दिया था। बॉस होना और कोई इख्तियार अपने पास होना भी कितनी अजीब सी कैफियत है। वो वहाँ बैठा सोच रहा था। बॉस के चेहरे पर फैले हर नए एहसास के साथ साथ मातहतों की सांसें चढ़ती और डूबती हैं। जी सर, यस सर, राइट सर, बजा फरमाया, जैसे अल्फाज मुंह से बेइख्तियार और तवातर के साथ निकलते हैं, क्योंकि कामयाब मुलाजमत का राज बॉस हमेशा दुरुस्त होता है, जैसे मकूले में मुज़म्मिल था होता है। वो सोच रहा था और बॉस को देखो, इसने रिवॉल्विंग चेयर घुमाते हुए सोचा, कैसा उल्लू का पट्टा है। सब जानते हुए भी इस चापलूसी पर खुश होता है, अपने बॉस होने पर इतराता है और मातहत को जिज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। क्या निज़ाम है यार, सदियों में भी नहीं बदल सकता। खिड़की के करीब जाकर ब्लाइंडर खींचते हुए वो सोच रहा था। खिड़की के शीशे के पार लॉन में नस्ब लाइट्स जलाई जा चुकी थी। लॉन के दाएं जानिब नस्ब किसी यूनानी देवी से मुशाबह मुजस्मा पानी उगल रहा था। पानी की धार चारों कमल के फूल जैसे कटोरे में गिर रही थी। इसने खिड़की का शीशा हटाकर पानी के गिरने की आवाज़ सुनी और बाउंड्री वॉल के अंदर लॉन की बाउंड्री बनाते सर उठाकर खड़े सीधे ऊंचे दरख्तों की कतार को देखा। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहाँ लरज़ां है तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब। इसके फ़ोन पर किसी ख़ास कॉलर के लिए मखसूस टून बजने लगी। इसने तेज़ी से मेज़ की तरफ वापस आते हुए मोबाइल फ़ोन उठा लिया। मखसूस रिंगटोन के साथ फ़ोन पर कॉल करने वाले की तस्वीर भी नुमायाँ हो रही थी। इसने मुस्कुराते हुए फ़ोन ऑन किया और मखसूस अंदाज में बोला, साथ हेयर, क्या हाल है? सारे के सर में खुश्की सी हो रही थी। क्यों न इस बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू लिया जाए। सिमी आंटी ने इसी इलाके में मौजूद इस छोटे से स्टोर के रैक्स पर रखे मुख्तलिफ शैम्पुओं की बोतलों को देखते हुए सोचा। वो शैम्पू की बोतल उठाकर इसकी खूबियाँ पढ़ने में मशगूल थी जब स्टोर के शीशे के दरवाजे से बाहर साथ की गाड़ी पर नज़र पड़ी। ओह, इस बार वो बहुत दिन के बाद आया, उन्होंने सोचा और शैम्पू वापस रैक पर रख कर तेज़ी से स्टोर के दरवाजे की तरफ लपकी। इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कम थी, अलबत्ता पैदल आने जाने वालों की तादाद काफ़ी थी। उन्होंने साथ की गाड़ी के सामने आते हुए हाथ हिलाया। वो इसको वहीं रोक लेना चाहती थी। साधने ने देखकर गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और इनके करीब आकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे हुआ और सीमी आंटी ने झुककर गाड़ी के अंदर झांका। अस्सलाम वालेकुम सीमी आंटी, साधने ने देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, सीमी आंटी ने कहा। वो तेज़ी से वापस स्टोर की तरफ मुड़ी और जो चीज़ें मुंतखब करके उन्होंने हैंड बास्केट में रखी थी, इनका बिल अदा करके शॉपर उठाए चंद मिनट में बाहर आ गई। सार ने इनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो फ्रंट सीट पर बैठ गई। खैरियत, आप आज यहाँ कैसे? क्या अंजुम नहीं आया था? साद ने कहा। वो आया था, घर में कुछ चीज़ें मरम्मत तलब थीं, मैंने इसे वो सामान लाने भेज दिया और ख़ुद इधर आ गई। और सारा? साद ने इनका मुतवक्का सवाल पूछा। आप इसको अकेले छोड़ आई हैं? नहीं, मैं अंजुम की बहन फारिया को इसके पास बिठा कर आई हूँ। लेकिन वो सारा को कैसे संभाल सकेगी? साद के लहजे में तशवीश थी। मेरा मतलब है, इसे तो मालूम नहीं कि सारा को कैसे संभालना है। वो संभाल लेगी, सीमी आंटी के लहजे में इत्मीनान था। साद ने कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश हो गया। साद, मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है, सीमी आंटी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। जी प्लीज़ कहें। तुम सारा को बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दो, सीमी ने मजबूत लहजे में कहा। क्या मतलब? साद ने इनकी तरफ देखा। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो सारा एक एक्टिव ज़िंदगी की जानिब लौटने की कोशिश करे तो तुम्हें इसके साथ अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। मैं समझा नहीं। साद ने एक बार फिर इनकी तरफ देखा। क्या हम थोड़ी देर यहाँ कहीं रुक कर बात कर सकते हैं? सीमी आंटी ने कहा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ घर में ये नामुमकिन होगा, क्योंकि इस छोटे से घर में जहाँ सुई गिरने की आवाज़ भी दूसरे कमरे में बआसानी सुनी जा सकती है, वहाँ ऐसी बात करना नामुमकिन है। ज़रूर, साद ने एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा। मैं माजरत ख्वाह हूँ सीमी आंटी, मैं वाकई आपकी बात समझ नहीं पाया। साद ने तकरीबन खाली कॉफ़ी शॉप की एक टेबल का इंतखाब करते हुए सीमी आंटी को बैठने का इशारा करते हुए कहा। मैं नहीं जानती साद, अगर तुम सारा का इतना ख्याल क्यों रखते हो? यकीनन तुम्हारे अंदर एक मोहब्बत भरा पुरखलूस दिल है, तुम्हें इंसानियत से प्यार है, सीमी आंटी ने कुर्सी पर बैठने के बाद कहा। साद ने गहरा सांस लेते हुए अपने इर्द गिर्द देखा।
اسے سیمی آنٹی کی اتنی لمبی تمید باندھنے سے چڑ ہو رہی تھی، لیکن سارا کی صحت کے متعلق مجھے بھی اتنا ہی کنسرن ہے جتنا تمہیں، سیمی آنٹی نے اس کی کوفت بھانپتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، سعد نے کہا، لیکن یقین جانو اگر تم سارا کو یوں ہی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہو گے، اس کے رونے دھونے اور شور و غل مچانے پر اسے بہلاتے رہو گے، تو وہ ہمیشہ تم میں سہارا اور پناہ چاہنے کی وجہ سے خود اپنے لیے کوئی کوشش نہیں کر پائے گی۔ لیکن میں تو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، اس کی ذرا سی کوشش پر اسے ہوک اپ کر کے اس کی مزید ہمت بندھانے کا پیغام دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، سعد نے کہا۔ میں جانتی ہوں، سیمی آنٹی نے کہا، مگر جب وہ ذرا اسی کوشش کرتے ہوئے گرنے کے ڈر سے چیخنے لگتی ہے تو تم فوراً اس کی انگلی پکڑ لیتے ہو۔ سیمی آنٹی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں، اسے گرنے دوں؟ سعد نے عجیب سی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ اسے گرنے سے کے خوف میں مبتلا رہتے ہوئے کوشش کرنے دو، اسے اس خوش فہمی سے نکال دو کہ جیسے ہی وہ گرنے لگی ایک شانہ فوراً اس کو سہارا دینے کے لیے جھک جائے گا۔ سعد بے یقینی سے سیمی آنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، سیمی آنٹی نے یقین سے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، جب تک وہ خوف اور خوش فہمی کے اس حساس سے باہر نہیں نکلے گی مکمل اور دل سے کوشش نہیں کر پائے گی۔ یقین جانو یہ اس کی صحت یابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں سارا کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سعد نے ان کی بات پر غور کر کے سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں بتاتی ہوں، سیمی آنٹی نے کہا اور نیچی آواز میں کہنے لگیں۔ وہ سعد کی گاڑی کا ہارن تھا جسے سارا کے کانوں نے سنا۔ فاریہ یہ دروازہ کھول کر دیکھو، سعد آیا ہے، اس نے اپنے کمرے سے آواز لگائی۔ کچن میں برتن دھوتی فاریہ نے بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ چند منٹوں بعد کچھ گفٹ پیکس اٹھائے سعد گھر میں داخل ہوا۔ اوہ میرے خدا، میری نظریں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ اس نے ویل چیئر چلا کر اپنے کمرے سے اس کمرے میں آتی سارا کو دیکھ کر کہا۔ جواب میں سارا نے سر کو ذرا سا بلند کرتے ہوئے اس کی طرف یوں دیکھ کر یوں سر ہلایا جیسے کہنا چاہتی ہو، دیکھ لو، میں نے یہ مرحلہ سر کر لیا۔ میں بہت خوش ہوں، سعد نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے دیکھا، یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، صرف سوچ بدل لینے کی دیر ہوتی ہے۔ سارا نے ہونٹ بھینچ کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے ڈر تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ میں تمہاری کال کو دیکھتے ہی چلا آیا، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم ناراض تو نہیں کہ میں اتنے دن رابطہ نہیں کر پایا؟ اس نے سارا کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک، میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کے بعد آیا ہوں، یقیناً تم نے حساب رکھا ہوگا۔ نہیں، سارا نے سر ہلایا۔ واقعی؟ سعد ٹانگ سے ٹانگ اتارتے ہوئے سیدھا ہوا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، سارا نے کہا۔ اس بار میں نے وقت کی گنتی نہیں کی کیونکہ، اس نے سعد کی طرف دیکھا، کیونکہ اب مجھے علم ہے کہ تم ہر وقت کہیں بھی میرے لیے موجود ہو۔ اوہ، سعد نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ہاں، یہ تو تم نے صحیح کہا اور تمہیں اس کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، مجھے اس کا یقین ہے، سارا نے کہا۔ تم میرے لیے کیا لائے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں خوشنما کاغذوں میں پیک ان تحفوں پر جمی تھیں جو سعد اپنے ساتھ لایا تھا۔ ہاں، سعد نے وہ پیکٹ اٹھا کر سارا کی گود میں رکھے۔ کھول کر دیکھو گی یا میں مدد کروں؟ مجھے کوشش کرنے دو، سارا نے گفٹس پر لپٹے فیتے کو ہاتھ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ 2-4 مرتبہ کی کوشش میں بار بار اس کی انگلیاں پھسلیں اور اس فیتے کو اکھاڑنے میں ناکام رہیں۔ فاریہ بچے، کینچی لاؤ بھاگ کر، شاباش، سعد نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھتی قریب کھڑی فاریہ سے کہا۔ فاریہ کینچی لے کر آئی اور اس نے سارا کی مدد کرتے ہوئے فیتا کاٹ دیا۔ اوہ، یہ چاکلیٹس، خوبصورت پیکنگ میں چاکلیٹس دیکھ کر سارا نے مسرت سے بلند آواز میں کہا۔ دوسرے پیکٹ کا فیتا کھلا، وہ ایک خوبصورت کارڈیگن اپنے اندر بند کیے ہوئے تھا۔ تیسرے پیکٹ میں ایک چھوٹی میک اپ کٹ موجود تھی۔ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سارا کے چہرے کی مسرت اور شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر پیکٹ کے متعلق اس کے دل میں کئی خیالات آ رہے تھے، مگر اس کے کھلنے پر اسے اپنی تمام توقعات کے برعکس جو چیز دیکھنے کو ملی تھی، اسے دیکھ کر اس نے حیرت سے سعد کی طرف دیکھا تھا۔ یہ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہاں، سعد مسکرایا۔ اب تک جو بھی کچھ میں تمہارے لیے لایا، ان میں سب سے زیادہ دلچسپ گفٹ یہ لچکیلا ربڑ نما آٹا ہے، اور یہ کچھ ڈرائنگس بکس ہیں اور کلر پینسلز
پیسٹرز وغیرہ۔ سعد نے رسان سے کہا، ان کو میں کیا کروں گی؟ سارہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے اندر کتنے آرٹسٹک صلاحیتیں ہیں، مطلب کتنی تخلیقی صلاحیتیں تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور پیکٹ میں موجود ڈبوں سے ڈو نکال کر سارہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ شیپ اٹ ناؤ، اس سے کچھ بناؤ، اس نے کہا۔ سارہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ سعد نے یوں سا ہلایا جیسے کہہ رہا ہو، جو میں نے کہا تم نے وہی سنا۔ مرے مرے ہاتھوں سے سارہ اس ڈو کو دبانے اور پھیلانے میں مصروف ہوئی۔ ان فگرز میں جو ان ڈرائنگ بکس میں موجود ہیں، کلرز کیا کرو، لیکن احتیاط کرنا، کلرز لائن سے باہر نہیں جانے چاہیے اور کلرنگ بھی ہموار ہونی چاہیے۔ چلو دیکھتے ہیں تم میری آئندہ آمد تک کتنی بکس مکمل کرتی ہو۔ اس رات اپنے بستر پر بیٹھ کر سارہ کو خیال آیا، سعد نے آج پیکٹ کھولنے میں میری ذرا بھی مدد نہیں کی۔ اگر فاریہ کی کوشش کے دوران میرا ہاتھ کینچی سے کٹ جاتا۔ اس نے فاریہ سے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ احتیاط سے فیتا کاٹے۔ اس کی چھٹی حس نے اچانک اسے شدت سے اس چیز کا احساس دلایا تھا جس کی طرف اب تک اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ تمہارے لیے محبت کے ساتھ، مانون نے اپنے ان باکس میں آئی اس میل کا عنوان پڑھا جن کے بھیجنے والے نے پہلی بار اسے میل بھیجی تھی، اور مسکرا دی۔ اس میل کی تمام اٹیچمنٹس سعد کی تصویریں تھیں۔ وہ اس کے حالیہ بیرونی سفر میں کھینچی گئی تھیں۔ اس نے ایک ایک تصویر 10 بار دیکھی۔ اس کا دل ہر تصویر کو دیکھتے ہوئے بلیوں اچھل رہا تھا۔ صرف میرے لیے تصویریں اس نے بھجوائیں اور میں ناحق اس سے اتنے دن بدگمان رہی۔ وہ سوچ رہی تھی، اب اتنے پرسنل تصویریں کوئی ہر کسی کو تو نہیں بھیجتا نا۔ اپنے اہم ہونے کے احساس نے اس کے اندر ایک عجیب سی برقی طاقت بھر دی۔ وہ سعد کے بھیجے ہوئے لنکس پر کلک کر کے وہ گانے سننے لگی جو سعد کے بقول اسے بے حد پسند تھے۔ انہی گانوں میں ایک گانا انتخاب کر کے اسے سنتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کل شام ہی وہ ممی کے ساتھ ماہین کے پاس ہو کر آئی تھی۔ اس کی بھویں ٹھیک شیپ میں تھیں اور ماہین کے ہاتھوں نے اس کے چہرے کی جلد کو صاف کر دیا تھا اور اب اس میں چمک بھی آ گئی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک جدید اور نئے سٹائل میں کٹوایا تھا جس سے اس کے چہرے کی بناوٹ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ زندگی کتنی حسین اور مزے کی ہے۔ اس نے نئی خریدی جولری میں سے ایک آویزہ کان میں پہن کر دیکھا۔ اسی وقت ایک گانا ختم ہونے پر وہ اس سے اگلا گانا چیک کرنے کے لیے دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کے قریب آئی۔ اس کی میل کا صفحہ اس کے سامنے کھلا تھا۔ ایک بار پھر سعد کی تصویریں دیکھ کر سائن آؤٹ کرنے سے پہلے یوں ہی اس کی نظر میل کے شروع میں اپنے ایڈریس پر پڑی اور اس کی نظر جیسے وہیں جم سی گئیں۔ اس یاد آوری پر جی بھر کے خوش ہوتے ہوئے وہ یہ دیکھنا بھول گئی تھی کہ صرف تمہارے لیے محبت کے ساتھ نامی میل اس کے علاوہ فلزا ظہور کے ایڈریس پر بھی بھیجی گئی تھی۔ وہ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کے سیل فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے فون کی اسکرین روشن کرنے سے پہلے کال کرنے والے کو دل ہی دل میں خوب کوسا تھا اور ساتھ ساتھ خود کو بھی، کیوں سونے سے پہلے فون سائلنٹ پر لگانا بھول گیا تھا۔ سیدھے لیٹتے ہوئے اس نے آنے والی بیل کو نظر انداز کیا۔ کال ایک دفعہ بند ہوئی اور ایک وقفے کے بعد فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر فون کرنے والے کو کوسا اور کروٹ لے کر فون اٹھایا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، لیکن فون کرنے والے کا نام پڑھ کے اس کی جھنجھلاہٹ ہوا ہو گئی اور بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے اس بات کی کوفت کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی کہ تم نے وہ تصویریں میرے علاوہ جس کو بھجوائیں اس کا نام فلزا ظہور ہے۔ فون کان سے لگانے پر اسے ایک کڑوی تلخ اور غصے سے پیش تاب کھاتی آواز سننے کو ملی۔ میں نے سوچا اکیلی میں ہی کیوں جاگوں، تم کیوں نہ جاگو۔ اس وجہ سے اس نے اس بات کے جواب میں منہ سے نکلنے والی ہنسی کو بمشکل دبایا۔ وہ تو مس ہیولیشم تھی، اسے دیکھ کر تمہیں مشروب یاد آ گیا تھا۔ اچانک وہ تمہارے اتنے قریب کیوں ہو گئی کہ ایسی میل جس کا عنوان جسٹ فار یو ہے تم نے اسے بھی بھجوا دی۔ وہ کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں فون پر بھی اس کی سانسوں کے زیر و بم کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سعد نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اکھڑی نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا۔ اپنی وہ میل چیک کرو جو تم نے مجھے بھیجی ہے۔ وہ ایک بار پھر دھاڑی۔ اس کے ایڈریسز کون کون ہیں؟ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اوہ، لگتا ہے کوئی ٹیکنیکل بلنڈر ہو گیا ہے۔
اس کو سیکنڈ میں شرارت سوجی، دراصل میں نے اپنی حالیہ گرل فرینڈ کا نام فلزا ظہور رکھا ہوا ہے اور اس کو بھی بول دیا تھا کہ اپنے آئی ڈی اسی نام سے بنائے۔ حالیہ گرل فرینڈز، دھاڑتی آواز قدرے پست ہوئی۔ تم گرل فرینڈز بھی بناتے ہو؟ رقابت کا دھارا کسی اور سمت کو بہنے لگا تھا، اور نہیں تو کیا، اب وہ مکمل طور پر جاگ چکا تھا اور اس گفتگو کا مزہ لینے لگا تھا۔ آج کے زمانے میں کون سا لڑکا ہوگا جس کی گرل فرینڈز نہ ہوں؟ میرے بھائی سلمان کی تو کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی۔ وہ آج کے زمانے ہی کا لڑکا ہے، اور عظمیٰ پھپھو کے تینوں بیٹوں کی بھی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ ماریا کا بھائی علی اتنا ہینڈسم، اتنا ڈیشنگ لڑکا ہے، مگر انتہائی شریف ہے، اس کی بھی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اچھا تو تم مجھے بدمعاش قرار دے رہی ہو؟ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں صرف گرل فرینڈ کی بات کر رہا ہوں، جواب میں اس نے جتایا۔ ہوتی ہیں یار، سب لڑکوں کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، کچھ چھپے رستم ہوتے ہیں اور کچھ میری طرح دل کے صاف، اسٹریٹ فارورڈ، ویسا ہی خود کو ظاہر کرنے والے۔ نہیں خیر، ایکسپیکشن بھی ہوتی ہیں۔ آواز پست ہوتے ہوتے بالکل ہی مدھم ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ تم خود کو کس کیٹیگری میں رکھتی ہو؟ سعد نے اسے مزید ستانے کا ارادہ کیا۔ تم میری بوائے فرینڈز تو نہیں، کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، پھر تم میری کیسی گرل فرینڈ ہو؟ خیر، میں تمہاری گرل فرینڈ تو ہرگز نہیں ہوں۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ بات تیر کی طرح جا کر دل و دماغ دونوں کو ہی لگی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ اس نے دائیں طرف کروٹ بدل کر فون کان اور تکیے کے درمیان دباتے ہوئے کہا۔ گرل فرینڈ؟ وہ سوچنے لگی اور پھر جواب سوچنے پر بولی، گرل فرینڈ تو وہ ہوتی ہے جو بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے۔ سعد اس بار اپنے کہکے پر قابو نہیں پا سکا۔ کیا ہوا؟ وہ تشویش سے بولی۔ یہ بات ہے، اس نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر جب تم یہاں تھیں اور ہم دونوں ادھر ادھر گھومنے اور کھانے پینے کے لیے نکلتے تھے اور اس کے لیے پہلے طے کرتے تھے کہ کہاں جانا ہے، وہ ڈیٹ نہیں تھی کیا؟ مانور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کو کس قسم کی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ میرا خیال نہیں تھا کہ تم کو اس طرح، یعنی اس نظر سے دیکھتے ہوگے، اس نے دکھ سے کانپتی آواز میں کہا۔ میں سچ مچ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس کی آواز میں دکھ کی آمیزش محسوس کر کے اس نے جلدی سے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ لفظ اور رشتوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا غلط ہے۔ جو بھی ہے، مہانور نے اس وقت گہری باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میرا خیال ہے مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ تم نے وہ تصویریں کسی اور کو بھی کیوں بھیجیں۔ میں تمہاری نیند خراب کرنے پر معذرت خواہ ہوں مہانور۔ دوسری جانب سے اس کا نام اس طرح لیا گیا جیسے کسی ایسے انسان کو مخاطب کیا جائے جس پر بہت مان ہو۔ خبردار جو تم ناراض ہوئیں، اور خبردار جو تم نے اپنا دل برا کیا، اس سے بھی زیادہ خبردار جو تم نے فون بند کیا۔ ایک مان بھری دھمکی آئی۔ یار، تم سے زیادہ سمپل لڑکی میں نے کوئی نہیں دیکھی ابھی تک، اگرچہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، اور مہانور اس کی ہر بات سنتے ہوئے بار بار یوں سر جھٹک رہی تھی جیسے اس کی کسی بات کا بھی یقین نہ کر رہی ہو۔ پاگل، گرل فرینڈ تو ایک لفظ ہے جو عام طور پر دوست لڑکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں بس اس کا ایک ہی خاکہ بنا لیا ہے کہ گرل فرینڈ وہی ہوتی ہے جو ڈیٹ پر جاتی ہے اور پیرنٹس کو دھوکہ دیتی ہے نا؟ اس نے رک کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، سوں سوں کی آواز کے ساتھ جواب آیا۔ تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ میرے اس قسم کی فرینڈ نہیں ہو، نہ تم ڈیٹ پر گئی تھی کبھی میرے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا، پھر وہی جواب تھا۔ کم آن مانور، میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، ایک ذرا سا مذاق کر دینے پڑ گئے۔ آخر سعد نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تم پلیز رو نہیں، تم سے اچھی مخلص اور کیئرنگ دوست بائی گاڈ کوئی دوسری نہیں ہے۔ میں تمہیں کیسی دوست سمجھتا ہوں، تمہیں اسی دن کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا جس دن تم نے سوال کیا تھا کیا وہ سب کچھ میں نے کسی اور کو بھی بتایا ہے؟ تبھی میرا جواب تھا، نہیں، تمہیں اپنے معاملے میں شیور ہونا چاہیے۔ جو تمہارا دل کہتا ہے نا کسی بھی بات پر، وہی سچ ہوتا ہے، وہی حقیقت ہوتی ہے۔ میرا دل کچھ نہیں کہتا، وہ تو بالکل بیوقوف ہے، ڈمب ہے۔ ایک اور ناراضی بھرا جواب آیا، نہیں، تمہارا دل تو دنیا کے خوبصورت ترین دلوں میں سے ایک ہے، کیونکہ وہ صاف ستھرا اور کھرا ہے۔ جھوٹ نہ بولو۔ مانور کے ہاتھ چہرے پر پھیلے آنسو صاف کرنے لگے۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ نرمی سے بولا۔ جھوٹ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی نفع نقصان کا چکر ہوتا ہے،
جہاں مصلحت ہوتی ہے، جہاں دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ میرا تم سے اس قسم کا کوئی واسطہ نہیں۔ میرے لیے تم ایک بہت قیمتی دوست ہو، جیسے میں کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ سچی؟ مانو نے رونا دھونا بھول کر سوال کیا۔ ہاں سچی مچی، وہ مسکرایا۔ پھر تم نے فرینکفرٹ جانے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مانور ابھی تک اس بات کو نہیں بھولی تھی۔ غلطی ہو گئی، وہ فوراً بولا۔ کان پکڑ کر معافی مانگتا ہوں، اور جب تک تم معاف نہیں کرو گی کان نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے وعدہ کرو، جہاں جاؤ گے مجھے ضرور بتا کر جاؤ گے۔ مانور نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مزید زحمت سے بچنے کا وعدہ لینے کی کوشش کی۔ وعدہ کرتا ہوں، جہاں جاؤں گا تمہیں ضرور بتا کر جاؤں گا، اور آئندہ تمہاری طرف سے آنے والی میل جو تم مجھے کرو گے، میرے علاوہ کوئی ایڈریس ہی نہیں ہوگا۔ وعدہ کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اف مانور، میرے کان لمبے ہو جائیں گے، کب سے پکڑے ہوئے ہیں، اب معاف بھی کر دو۔ ہاں تم نے ابھی تک کان پکڑے ہوئے ہیں؟ مانور نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا، لال ٹماٹر ہو گئے ہیں میرے کان۔ چھوڑ دو پلیز، وہ بے قراری سے بولی۔ اف شکر ہے، وہ شکر کا سانس لیتا ہوا بولا۔ کان لمبے ہو جاتے تو لوگ تمہیں کہتے کہ اس خرگوش کا دوست بنایا ہوا ہے۔ خرگوش؟ وہ ہنس دی۔ پتہ ہے، وہ جو کھاری ہے نا، اس نے ایک چینی یا شاید جاپانی خرگوش سے دوستی کر لی ہے۔ خرگوشوں کی بھی کوئی نیشنلٹی ہوتی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ گھوڑوں، ہاتھیوں، شیروں کی سنی تھی۔ اوہ بھئی، یہ اصلی والا خرگوش تھوڑی ہے، یہ تو خرگوش کا اسٹیوم والا چینی یا جاپانی لڑکا ہے جو پنجابی بھی بولتا ہے۔ کمال کا بندہ ہوگا بھئی، وہ ملٹی نیشنل انسان۔ وہ ہنسا۔ کھاری بتا رہا تھا، یہ خرگوش پہلے کسی سرکس وغیرہ میں کام کرتا تھا۔ اس بات سے بھی سارا یاد آ گئی۔ مانو نے حسب عادت رو میں آ کر بولتی جا رہی تھی۔ سارا سے یاد آیا، وہ کیسی ہے اب؟ سارا بہتر ہے، اور اس کے مزید بہتر ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ تم اس کے لیے دعا کرنا پلیز۔ ہوں، مانو نے مختصر جواب دیا۔ تم اس سے ملنے گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، میں اس کے لیے کچھ گفٹس لایا تھا، وہ اسے دینے تھے اور اس کو دیکھنا بھی تھا، اس لیے گیا تھا۔ ساتھ کی اس بات نے ماہنور کے بلیوں چھلتے دل کو زیر کر لیا تھا۔ اچھی بات ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اوہ کتنا ٹائم ہو گیا، تمہیں سونا بھی تو ہوگا۔ پھر وہ بولی، میری چھوڑو، مجھے تم جگا ہی چکی ہو، اپنی بتاؤ تم نے سونا ہے یا نہیں؟ ہاں سونا تو ہے، وہ اسی نیچی آواز میں بولی۔ کل میری کزن کی مائیوں کا فنکشن ہے، پہلے بڑا فنکشن ہوگا، ہم سب بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ تم سب؟ ہاں میرا مطلب ہے میں اور میری باقی کزنز۔ گڈ، پھر انجوائے کرو۔ وہ ہنسا۔ ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ۔ ہاں پلیز، اب تم بھی سو جاؤ، وہ بولا اور کال منقطع ہو گئی۔ میں جاگ گیا ہوں مانور، اور اب بات لینے جا رہا ہوں۔ میں نے بات لے لیا ہے، اور اب میں تیار ہو کر ناشتہ کرنے جا رہا ہوں۔ ناشتے کے بعد اب میرا آفس جانے کا ارادہ ہے۔ میں ابھی ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، میٹنگ سے فارغ ہو کر اب میں واپس اپنے آفس جا رہا ہوں۔ آج میں آفس سے جلدی اٹھ جاؤں گا، کیونکہ آج مجھے ابراہیم کے ساتھ لنچ پر جانا ہے۔ لنچ لے لیا، اب میں فوراً آفس جا رہا ہوں، ایک کام ہے وہاں۔ اگلے روز مانور کو صبح سے شام تک سعد کی طرف سے اسی قسم کے میسیج موصول ہوتے رہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ شام تک ان میسیج پر حیران ہوتے رہنے کے بعد بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ابھی تو آدھی رات ہی کو تم نے وعدہ لیا تھا کہ جہاں جاؤں گا تمہیں بتا کر جاؤں گا، جواب میں اس نے لکھا تھا۔ اف، مانور نے کہا، میرا مطلب یہ تھوڑی تھا، تمہارا جو بھی مطلب تھا، مجھے تو وعدہ نبھانا تھا، لہٰذا ایسے میسیجز کے لیے تیار رہو۔ نہیں، یہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر ملک سے باہر جانے کا ارادہ ہو تو مجھے ضرور بتا دیا کرو۔ مانور کو اگرچہ سعد کے اس قسم کے پیغامات پر دلی مسرت محسوس ہو رہی تھی، مگر ان میں سے ایک ہی دل میں دستبردار ہو گئی تھی۔ سوچ لو، پھر اسی بات پر خفا نہ ہو جانا۔ نہیں ٹھیک ہے، تھینک یو فار یور کنسرن اینی ویز، مانور نے مسکراتے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔